وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله خالقنا العظيم. قابل احترام بزرگوں، معزز حاضرین، قریب اور دور سے سننے والے سامعین، واقعہ اسراء اور معراج اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو بیان فرمایا وہ آپ کو سنا دیا گیا. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اور سورہ نجم کے پہلے رکوع میں واقعہ اسراء اور واقعہ معراج کا ذکر ہے. یہ واقعہ اللہ جل شانہ کا قدرت کا اظہار بھی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کا مظہر بھی ہے. اللہ جل شانہ کی محبت اور قربت کو ظاہر کرنے کا سامان بھی ہے. اور اس واقعے میں بہت سے جو واقعات ہیں اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، موعظت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا بھی ذکر ہے. اور اس واقعے میں اللہ جل شانہ کی جانب سے بخشی ہوئی اس بلند ترین چیز کا بھی تذکرہ ہے. اتنی بلندی، اتنی رفعت، اتنی اونچائی، اتنی پرواز، ایسے مشاہدات سائنس نے اب تک جتنی ترقی کی ہے اور آئندہ
آئندہ جتنی کرے گی وہ سب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا آدمی عرش پر جا کے آ ہی گیا، زندگی میں ایک ایسا مقام آ گیا. آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد دنیا میں جو جو ترقیات ہونے والی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد والے ان ترقیات کو دیکھ کر دین، اسلام، اللہ، رسول سے منہ پھیر لیں کہ ترقی تو یہ ہے، علم تو یہ ہے، روشنی تو یہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مروبیت کا شکار ہو جائے، مغلوبیت کا شکار ہو جائے. یہ بتا دیا کہ نہیں، انہیں جو رفعت دی گئی، جو بلندی دی گئی، جو ترقی دی گئی، اس کا مقابلہ قیامت تک کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اس لیے یہ واقعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ہے اور ایک معجزانہ شان کا حامل بھی ہے. اور یہ اس زمانے میں پیش آیا جس زمانے میں اس قسم کی کسی چیز کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا. اب اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے آغاز فرمایا لفظ سبحان سے. آدمی کا فضاؤں میں اڑنا، بلندیوں میں جانا، اور آدمی کا مختصر سے وقت میں طویل ترین سفر کا کر لینا، اور درمیان میں بہت سارے حیرت انگیز واقعات کا پیش آ جانا، جنت کی جہنم کی سیر کا ہو جانا، اعمال صالحہ کے نتائج اور برے اعمال کے نتیجوں کا مشاہدہ کر لینا، یہ وہ چیزیں تھیں جس کا تصور اس زمانے میں نہیں کیا جا سکتا تھا. اور آج بھی جب سناتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے. تقریباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا. رات کے وقت میں گئے بھی، واپس بھی آ گئے. لوگ جب سو رہے تھے تب گئے، اور لوگوں کے اٹھنے سے پہلے آ بھی گئے. اور یہ پوری تفصیلات کے ساتھ میں آئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل انسانی اس کو آسانی سے قبول نہیں کرتی. اسی لیے اللہ پاک نے اس کو بیان کرنے سے پہلے لفظ سبحان استعمال کیا. تم جو سمجھ رہے ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. کس سے نہیں ہو سکتا؟ جو عیبوں والا ہے. کیا اس سے بھی نہیں ہو سکتا جو عیبوں سے پاک ہے؟ وہاں سے ہوا ہے آغاز اس قصے کا.
ہمارے کو صرف اتنی بات سمجھ میں آتی ہے جو ہمارا سمجھ کا سانچہ ہے، اتنی بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے بڑھ کے نہیں سمجھ میں آتی۔ اس لیے چونکہ یہ ایک حیرت انگیز چیز تھی، اسی لیے اس کا آغاز ہی اس لفظ سے کیا گیا جو لفظ جواب ہے ہر اعتراض کا۔ تمام شکوک اور شبہات، تمام اعتراضات اور مشکلات جو کچھ بھی اس معاملے میں آدمی کے ذہن میں آ سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کا جواب لفظ سبحان میں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، کوئی عیب نہیں، جو عاجز ہے وہ نہیں کر سکتا، جو عجز سے پاک ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو قدرت والا ہے وہ کرے گا، جو کمزور ہے وہ نہیں کر سکتا، جو طاقتور ہے وہ کر سکتا ہے، جو خود کسی اور کے قبضے میں ہو وہ نہیں کر سکتا، ہر چیز جس کے قبضے میں ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات۔ اسریٰ کے معنی رات میں لے جانے کے ہیں۔ اب یہاں دینی مدرسے کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسریٰ کے معنی ہی رات میں لے جانا ہے، باقی صلے کے ساتھ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، یہ معنی ہے باقی صلے کے ساتھ۔ اب اس کے بعد میں پھر آگے لفظ لیلن ہے، اسریٰ کے معنی ہی رات میں لے جانے کے، لیکن پھر لیلن کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ رات میں لے جانا کے تو اس میں معنی ہے، لیکن رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں لے جانے کے معنی نہیں ہے، اس میں رات میں لے جانے کے معنی ہے۔ اب یہ لیلن آگے بڑھا کر یہ بتایا کہ رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں، اس واسطے وہ لفظ ہے لیلن۔ اب کیسا گئے حضور، یہ سوال ہے۔ قرآن میں تو گئے بول کے نہیں ہے، اللہ میاں لے گئے بول کے ہے۔ جانے والے کی طرف جب آپ کا ذہن جائے گا تو آپ کو شبہ پیدا ہوگا، لیکن جب لے جانے والے کی طرف ذہن جائے گا تو کیا شبہ ہوگا؟ جی کسے لے گئے؟ فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ نہایت ہی اعزاز کا یہ مقام ہے، اکرام کا یہ مقام ہے، غیر معمولی عزت بخشی کا اس میں سامان ہے۔ ایسے وقت میں جو القاب لگائے جاتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے القاب لگائے جاتے ہیں، جسے ہم لوگ آج کل لگاتے رہتے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے لفظ عبد استعمال فرمایا،
معلوم یہ ہوا کہ سب سے اونچا مقام عبدیت کا مقام ہے. سب سے اونچا مقام عبدیت کا ہے. دولت کا نہیں، حیثیت کا نہیں، حکومت کا نہیں، مادی طاقت قوت کا نہیں، اسباب راحت کا نہیں، سامان زیست کا نہیں. سب سے بڑا مقام عبدیت کا مقام ہے. ذرا ذہن میں رکھنا. اور ویسے بھی یہ واقعہ خرق عادت ہے، عادت کے بالکل خلاف. معجزہ ہے جسے بندے نہیں کر سکتے. اگر ایسی کوئی چیز کسی انسان سے ظاہر ہو جائے جو عادت کے خلاف ہو تو لوگ عام طور پر افراط یا تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے خرق عادت کچھ چیزیں ظاہر ہوئی. ایک تو ان کی پیدائش خرق عادت تھی، عادت کے خلاف تھی. خرق عادت بولے تو بولتے بولتے رکاوٹ ہو جاتی. اس واسطے کہ سننے والوں کو اپنی مادری زبان جو اپن گھروں میں بولتے وہی صحیح نہیں آتی، تو یہ الفاظ استعمال کرنے سے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ درمیان میں ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی بولنے کے واسطے. اور اردو پڑھو بولے تو سنتے نہیں. حالانکہ اردو بہت میٹھی زبان ہے، بہت اچھی زبان ہے، اور بڑی محبت والی زبان ہے، الفت والی زبان ہے. کسی دوسری زبان سے بیر نہیں رکھتی. عربی الفاظ بھی اس میں، اردو کے الفاظ بھی اس میں، ہندی کے الفاظ بھی اس میں، مختلف زبانوں سے قریبی رشتہ رکھتی ہے. مگر کہے کو اس سے ہم لوگ اس سے کیوں دور ہو گئے سمجھ میں نہیں آیا. بچوں کو پڑھاؤ اپنے. آپ کو معلوم ہے کہ آج کل تمام تعلیم کے ماہرین یوں کہتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم بچوں کی ان کی مادری زبان میں ہونا چاہیے. اور دین اسلام کا عربی کے بعد سب سے زیادہ مواد صرف دو زبانوں میں ہے، ایک فارسی میں اور ایک اردو میں. اب عربی تو نہیں پڑھنا ہے، کم از کم اردو پڑھے لکھے رہیں گے تو دین کا بڑا مواد اس میں موجود ہے. کتب خانے بھرے پڑے ہیں، استفادہ کر سکتے. خیر، جب کسی سے کوئی خرق عادت چیز سرزد ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ذرا اعتقادات میں آدمی افراط و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے خرق عادت چیز ظاہر ہوئی تو لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. لوگوں نے انہیں خدائی کا درجہ دے دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. کوئی سی بھی عادت کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو آدمی ذرا راہ اعتدال سے ہٹ جاتا. اب یہ واقعہ تو تاریخ انسانی کا سب سے عظیم واقعہ تھا اور تاریخ انسانی کا سب سے عجیب واقعہ تھا. تاریخ انسانی میں ظاہر ہونے والے واقعات میں سب سے حیرت انگیز واقعہ تھا. مصلحت سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ پروردگار عالم نے بعبدہ کیوں فرمایا. اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات. عبدیت ہی سب سے اونچا مقام ہے. اسی لیے جب بندہ صحیح معنی میں بندہ بن جاتا ہے
جنت میں داخل کرنے کے سلسلے میں بیان فرماتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا پھر میری جنت میں آ جا۔ بہت اونچا مقام ہے عبدیت کا۔ سینکڑوں پہلو ہیں اس واقعے میں بیان کرنے کے، مگر اس کے واسطے کوئی صحت مند مقرر رہا تو اچھا رہتا۔ جو کچھ آپ کو سنایا جاتا ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، سرسری ہوتا ہے۔ اپنے بندے کو لے گئے راتوں رات، کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، آخری کنارے کو بولتے اقصی۔ وہ زمانے میں وہی آخری مسجد تھی، اس کے بعد مسجد نہیں تھی، اس وجہ سے اس کا نام مسجد اقصی ہے۔ اس کو ہم لوگ قبلہ اول بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کے واسطے قرآن کریم میں لفظ آیا اسرا، اس واسطے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ اب وہاں سے عروج ہوا، وہ عروج کے ایک ذریعے سے، اوپر جانے کے ذریعے کو معراج کہتے ہیں۔ وہاں سے آپ کا چونکہ آسمانوں کا سفر ہوا تو اس واسطے وہاں سے آگے کے واقعات معراج کہلاتے ہیں، لیکن اب مجموعی حیثیت سے دونوں حصوں کو معراج ہی کہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے بہت ستایا تھا، انہیں بہت دکھی بنایا تھا، ان کے ساتھ دینے والے بہت کم تھے، مخالفت زوروں پر تھی، اور آپ اپنے گھریلو احوال کے اعتبار سے بھی صدمے میں تھے، کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے۔ زیادہ تر لوگ، اللہ جل شانہ نے ان کو یہ اعزاز سے نوازا، یہ عزت عطا کی، یہ سربلندی عطا کی، اور لوگوں کے اس سلوک کے مقابلے میں وہ زبردست عظمت و عزت عطا فرمائی کہ قیامت تک پھر یہ ویسی عظمت و عزت کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ درمیان میں مختلف جگہوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ بھی رہا، اور روایات کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کا پڑاؤ ہوا وہاں آپ نے 2 رکعت بھی عطا فرمائی، نفلی نماز ہوا کرتی تھی۔ جیسے موجودہ زمانے کا مدینہ طیبہ، وہاں بھی قیام فرمایا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر اطہر کے پاس، اور مختلف جگہوں پر سے آپ کا جب گزر ہوا،
بیت المقدس پہنچے تو وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام موجود تھے. اب یہ اعتراضات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ انبیاء قبور میں زندہ ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، وہاں پہنچے تو انبیاء موجود ہیں وہاں. ایسا کیسا ہوا؟ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. کوئی ایک جگہ ایک نماز، دوسری جگہ دوسری نماز ہو سکتی نہیں ہو سکتی. بہت سارے لوگ مغرب کی نماز کہاں پڑھے تھے؟ اپنے محلوں کی مسجدوں میں پڑھے تھے. وہاں آپ کو کسی نے دیکھا وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر یہاں کے آپ کو دیکھا عشاء میں یہاں نماز پڑھ رہے ہیں. انہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہاں بھی نماز پڑھ رہے تھے، یہاں بھی نماز. ارے بھائی وہ ایک وقت میں ہوا تو اعتراض ہے. اب دوسرے یہ ہے کہ آئے کیسا؟ قبور میں ہے، پروردگار عالم قادر مطلق ہے، ان کی ارواح مبارکہ اجسام مثالیہ کے ساتھ میں بھی ہو سکتی. سارے انبیاء جمع ہیں. خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بھی ملائکہ کے ساتھ میں چل رہا، فرشتوں کے ساتھ جو اللہ نے بھیجے تھے. اور ان حضرات کا آنا بھی عادت کے خلاف ہی ہوا تھا. دروازے سے نہیں آئے تھے، چھت پھٹی اور ام ہانی کے گھر میں اتر گئے. وہاں سے آپ کو اٹھایا تو آپ گئے اور آپ نے حتیم میں آرام فرمایا. وہاں کا سینہ اطہر کو چاک کر کے زمزم سے دھویا گیا اور پتہ نہیں اس میں پھر کیا کیا بھرا گیا، پھر اسے بند کر دیا. پھر وہاں سے سفر شروع ہوا. اس سواری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ براق تھا، براق صورت سواری جیسی لیکن سیرت برق جیسی تھی. براق برق سے ہے، برق کے معنی کرنٹ کے، بجلی کے ہے. اس کی رفتار ہی ایسی تھی. یہاں آن کرو، کہاں تک جاتی روشنی؟ کتنی دیر میں جاتی؟ اس سواری پر سفر ہوا، بیت المقدس پہنچے. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے پیچھے نماز ادا کی. اسی لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں. ابھی آپ نے نعت میں سنا امام الرسل وہ، اور حدیثیں اتنی کثرت سے ہے کہ اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. وہ بتا دیا گیا لوگوں کو کہ کون ہے. وہ آئے جو سب کے امام ہیں، وہ آئے جو سب کے پیشوا ہیں، وہ آئے جو سب کے مقتدا ہیں. وہ آئے جن کو تمام انبیاء کو ماننا ضروری تھا. وہ نبی الانبیاء تھے. ہم لوگوں نے بلا دیا اپنے حبیب کی عظمت. پتہ نہیں کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
وَلَتَنْصُرُنَّ۔ انبیاء کرام سے اللہ نے عہد لیا کہ میرے وہ رسول آ جائے جو اپنے سے پہلے آنے والوں کی سب کی تصدیق کرتے ہو، تم ان کو مانو گے، تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پر اپنے آپ کے نبی ہونے کو ماننا ضروری ہے، اور اس نبی کے زمانے کے لوگوں کو اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور نبی رحمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ ہر زمانے کے نبی کو اپنا نبی ہونا یہ بھی ماننا ہے، ان کے زمانے کی امت کو ان کا نبی ہونا تسلیم کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نبی کو اس آخری نبی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے ان کو نبی الانبیاء کہتے ہیں۔ وقام سمجھے کس کو بھلا بیٹھے، کس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، آنکھیں چکا چوندھ ہو رہی ہے دنیا کی رونقوں کو دیکھ کر، مادی اشیاء کو دیکھ کر، بے حیثیت چیزوں کو دیکھ کر، اسی میں آدمی گم ہو گیا۔ اگر مسلمان صحیح معنی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ماننے جیسا بنا کر اللہ نے ان کو بھیجا ہے، تو ان ماننے والوں کو جیسے پوری دنیا نے مانا تھا، آج بھی مسلمانوں کو پوری دنیا مانے گی۔ عرب کے لوگ بے پڑھے لکھے، بے علم، بے سلیقہ، مانا انہوں نے ویسا جیسے ماننا چاہیے، تو اللہ جل شانہ نے پوری دنیا کو ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیا تھا۔ آج مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور جہاں دیکھو روندے جا رہے ہیں، مسلے جا رہے ہیں، پستی کا شکار بنائے جا رہے ہیں، ذلت کا جہاں دیکھو سامنا ہے، اور یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم سب سے زیادہ کم حیثیت و بے حیثیت ہو کر رہ گئے۔ آج امت مسلمہ یہ سمجھ رہی، ارے بھائی جن کو اللہ نے سب سے بلند بنا کر بھیجا، جب ان کو ماننے والا صحیح معنی میں مانے گا تو پروردگار اس کو بھی بلندی عطا فرمائیں گے۔ جیسے صحابہ کرام کو، ہم جس ملک میں ہیں، اس ملک کے آزادی کے وقت کے قوم کے رہنما بولتے تھے حکومت کرو ابو بکر جیسی، حکومت کرو عمر جیسی، غیر بولتے تھے جنہیں کوئی پوچھ کر نہیں دیکھتا تھا۔ جب انہوں نے ویسا مانا پیارے نبی علیہ السلام کو جیسے ماننا چاہیے تھا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، آمنو کما آمن الناس، ایسا مانو جیسے صحابہ نے مانا تھا۔ کیا کرنا یہ زمانے میں؟ بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے، ہم لوگوں سے تو معلوم نہیں پوچھتے، ہم لوگوں سے تو پوچھتے رہتے ہیں۔ کیا کرنا صاحب، زمانے میں ایسی صورتحال ہو گئی، حکومت ایسی، گورنمنٹ ایسی، پارٹیاں ایسے، تعصب ایسا، یہ ایسا اور وہ ویسا۔ کچھ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسا ہونا جیسا مجھے ہونا چاہیے۔ مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بنے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی قرآن کے ذریعے سے پروردگار عالم رفعت عطا فرمائیں گے، اور اسی قرآن سے بے اعتنائی کے سبب سے لوگوں کو ذلت میں اتارا جائے گا۔ اولادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، اسی لیے ایک بزرگ نے بہت ہی افسوس کے ساتھ
اپنی تقریر شروع کرتے ہوئے فرمایا تھا جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز و شجر امید کا تھا. جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز و شجر امید کا تھا. جب سرسر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. پتہ نہیں شعر سمجھ میں آئے کہ نہیں آیا. جب ماننے کا سودا تھا سر میں اللہ رسول کی بات کو، جب سر میں مان لینے کا سودا تھا امید کا درخت سرسبز و شاداب تھا. لیکن جب سے نافرمانی کی تیز تند ہوائیں چلنے لگی اب اس پیڑ کا پھلنا پھولنا ختم ہو گیا. بعض لوگوں کو خواہش رہتی موجودہ زمانے میں یہ مولویاں لیٹسٹ بیان کرے تو اچھا ہے. اس سے زیادہ لیٹسٹ بیان اور کچھ نہیں ہے. آپ کے جتنے حالات ہیں ان تمام حالات کا واحد علاج ہے جسے اللہ نے سب سے بلند مرتبہ بنا کر بھیجا. ان کے صحیح معنی میں دل سے تابعدار ہو جاؤ، پروردگار عالم پھر سے سربلندی دیں گے. اللہ پاک نے فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تمہیں پس ہمت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اب تک جو ہوا اس پر رنج غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. سربلندی تمہارے ہی لیے ہے. ایک شرط ہے مانو اللہ رسول کو ویسا جیسے ماننا چاہیے. سب حالات پھر اپنے موافق ہیں. آپ بولے کہ صاحب بولو گا تو اتنا بھی نہیں مان رہے نا جتنا ہم لوگ مان رہے ہیں. پھر ایسا گئے تو ذہن میں ہمارے عجیب عجیب قسم کی باتیں آتے رہتے. ہم لوگ برابر نہیں مان رہے وہ برابر، لیکن وہ لوگ اتنا بھی نہیں مان رہے نا جتنا ہم مان رہے ہیں. پھر اس کے باوجود ان کے ساتھ ویسا کہے گی ہمارے ساتھ میں ایسا کہے گی. ہوتا ویسا. سوال آتا ذہن میں ایسا ہمارے واسطے نظام الہی اور ہوتا ہے، اوروں کے واسطے اور ہوتا ہے. کوئی بچہ باہر ہے نہیں پڑھنے جا رہا، بیٹا یہ بسکٹ کا پوڑا لے لے، یہ چاکلیٹ لے لے، یہ آئس کریم لے لے، جا کے پڑھ کے آ جا. باہر کے بچے کو دے رہے، گھر کا بچہ پڑھنے نہیں جا رہا، ڈنڈا لے کے اس کو مار پیٹنے کے چکر میں اس کے پیچھے بھاگ رہے. بچہ کہے میرے کو ایسا اور اس کو ویسا، کہیں گے کہ تو میرا ہے، تو میرا ہے اس واسطے میرا تیرے ساتھ سلوک اور ہے، اور اس کے ساتھ میں سلوک کچھ اور ہے. بقول حضرت عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے ہماری کامیابی تو نہا ہے دین و ایمان پر، نہ طاقت پر، نہ کثرت پر، نہ دولت پر، نہ سامان. ہماری کامیابی کا معاملہ الگ ہے، ان کی کامیابی کا معاملہ الگ ہے. نہیں سمجھ میں آیا تو ایک لطیفہ نما ایک مثال دیتا ہوں میں. ایک صاحب بولی میں گر گئے، بولی میں گر گئے تو کوئی دوسرے صاحب دیکھ لیے بولی میں گرا ہوا ہے، بول کے جھٹ رسی پھینک کے اس کو بولے اور رسی سے کمر کھینچ لے، کمر کو باندھ لے. بولے تو کمر کو باندھ لیے تو لوگوں کو بولے کھینچو ابھی سے، بولے تو اس کو کھینچ کے باہر نکال لی. مشہور ہو گیا بولی میں گر گیا تھا، انہیں بچایا، یہ تدبیر سے بچایا. سمجھے؟ پھر کچھ عرصے کے بعد میں ایسا ہوا کہ کوئی صاحب جھاڑ پہ یوں تو کر کے چڑھ گئے، اب اترنے نہیں آ رہا تھا. انہوں جھاڑ پہ پھنس گئے، اب اس کو اترنا نہیں آ رہا تھا. کیا کرنا کیسا کرنا. بولے انہیں نکالا تھا بولی میں سے، اس کو بلاؤ ادھر.
تو جھٹ رسہ منگا کے اس کا ایک کنارہ اوپر پھینک کے اس کو بولے بند لے کمر سے، بولے تو کمر بند لیے تو انہیں، اور اس کے ساتھ 2-4 مل کے پکڑ کے بولے کھینچو، تو کھینچا تو نیچے گر کے ختم ہو گئے۔ ارے بھائی اسے نکالنے کا طریقہ الگ ہے اور اسے بچانے کا طریقہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے امت مسلمہ کے ساتھ میں اللہ کی سنت اور ہے اور غیروں کے ساتھ میں اور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر عالم انسانیت میں بالخصوص امت مسلمہ بہت زیادہ اگر تباہی کا شکار ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں غیروں کے گھروں کو سونے اور چاندی سے بھر دیتا۔ تھوڑی بہت رعایت ہماری بھی کرتے ہوئے چلا رہے ہیں، ورنہ تو ان کے پاس میں پوری دنیا کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے نا ان کے پاس۔ اپنوں کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے، مان کے پھر نہیں مانتا، اس میں معاملہ سخت ہوتا ہے۔ نہیں مانا ہوا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ باہر چلنے والا، بازار میں چلنے والا بچہ ہے، مدرسے میں نہیں آیا، مول صاحب نے اسے دیکھا، آیا نہیں، داخلہ لیا نہیں، پڑھتا نہیں، خالی کھیل کود میں وقت گزار رہا، خیر خواہی میں ہمدردی میں بولے تم بھی بیٹا آ جاؤ اسکول میں پڑھ لو، انہیں نہیں آیا، اس لیے بولتے ٹیچر صاحب، مول صاحب، انتظامیہ، ہیڈ ماسٹر صاحب، اسے بولتے اسے ایک بچہ آیا، داخلہ لیا، فارم بھرا، فیس دیا، نام رجسٹر میں لکھا لیا، سب کچھ ہوا، پھر نہیں آیا۔ فرق ہے دونوں میں نہیں ہے، سلوک میں۔ جو پرایا ہے وہ پرایا ہے، جو اپنا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں سختی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ بات کو عام تقریروں کی جیسی تقریریں سن لے کے مت جاؤ، اللہ کے واسطے اپنے آپ پر رحم کھاؤ۔ کوئی اپنی زندگی بدلتا ہے کسی پر احسان نہیں کرتا، اپنے ساتھ میں احسان کرتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا تو کسی کا گھر نہیں بنتا، نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے ساتھ میں کم از کم خیر خواہی کا معاملہ کرو، اور یہ خوش فہمی میں، غلط فہمی میں مت رہ جاؤ۔ دین پر چلنے والے تنگی میں ہیں، میں بے دین ہوں تو فراخی میں ہوں، دین پر چلنے والے پریشان ہیں، میں بے دین ہوں تو آرام میں ہوں، یہ خوش فہمی میں مت رہنا۔ جو جتنی زیادہ یہاں فراخی میں ہے وہاں اتنا ہی زیادہ حساب و کتاب کی سختی میں ہے، اور جو یہاں جتنا کم ہے اس کا وزن اس کے اوپر وہاں اتنا ہی کم ہے۔ دو دن کے مسئلے میں امتیاز لے کے بیٹھ گئے، انہیں کروڑ پتی، انہیں لکھ پتی، میں 1000 پتی بھی نہیں بول رہا، پوری زندگی ٹینشن میں گزار دے رہا۔ اس سے پوچھو انہوں جو کروڑ پتی ہے جب پیدا ہوا تھا تو کیا لے کے آیا تھا؟ انہیں کچھ بھی نہیں۔ جب جائیں گا کیا لے کے جائیں گا؟ کچھ بھی نہیں جی۔ اور یہ جس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، انہیں جب پیدا ہوا تھا تو کیا لایا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب جائیں گا تو کیا لے جائیں گا؟ شروع کی اخیر کی حالت دونوں کی برابر نہیں؟ دونوں کی حالت شروع کی اخیر کی برابر ہے کہ نہیں ہے؟ برابر کی ہے۔ اب مسئلہ رہ جاتا بیچ کا۔ اچھا بتاؤ، جس کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس میں اب کچھ بھی نہیں رہا تو پریشانی ہے کچھ؟ جس کے پاس میں کچھ تھا چلے گیا، پریشانی ہے کہ نہیں؟ تو پریشانی کس کو زیادہ ہے؟ ٹینشن کسے ہونا چاہیے؟ جس کے نہیں ہے اس کے لیے مسئلہ ہے۔ اتنا موٹا مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا لوگوں کو۔ جو دیکھو مال، دولت، روپیہ، پیسہ، سکے، ڈالر، جی، یورو،
درہم، دینار، جان، ٹکا، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. کچھ بھی نہیں بھائی، آخر میں کچھ نہیں، سب کا ہاتھ خالی ہے. وہی سمجھانے کے واسطے ہمیشہ شاید اللہ میاں ہاتھ صاف رکھ دے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو. پوری باڈی پہ کہیں نہ کہیں، کہیں بڑے بالا، کہیں چھوٹے بالا، کہیں رواں، کچھ نہ کچھ تو رہتا. لیکن یہ ہتھیلیاں جس کو دیکھو صاف رکھتی. ایک سبق ہے اس میں، کیا بھی نہیں آتا میاں ہاتھ میں، ایسی سے رہتا ہاتھ صاف ستھرا. مگر سمجھ میں کسی آتا ہے؟ ہتھیلی کا سبق بھی نہیں سمجھ میں آیا لوگوں کو. پتیلی کا سبق سمجھ میں آیا. بڑے برتن کو بولتے پتیلی یو پی میں. کچھ کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ما عندکم ینفد، تمہارے پاس میں جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جائے گا. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہی نہیں، زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کا سب ختم ہوگا. کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اب ختم ہو جانے والی چیز کے پیچھے کیا ہے؟ ٹینشن ہے اس کے واسطے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹیکس پوچھنے والا اب تک نہیں آیا جی، ریٹ مارنے والا نہیں آیا جی، انکم ٹیکس جی کچھ نہیں، نہ انکم ٹیکس نہ آؤٹ ٹیکس، کچھ نہیں ہے اس کو. نہ سیل ٹیکس، کوئی پریشانی نہیں ہے اس. خالی ایک پریشانی ہے آج کل، وہ کاغذ ہے نہیں ہے بول کے پوچھ رہے ہیں. تمہیں یہاں ہے سو کاغذ ہے کہ نہیں ہے بول کے پوچھ رہے ہیں. وہ پوچھنے والوں سے پوچھ رہا، تمہارے بابا دادا کے کاغذات تمہارے پاس ہے تو بتاؤ، تو ہم بھی بتاتے. پھر بھی جتنا کر سکتے ہیں جو رکھ لینا چاہیں کاغذات رکھ لو. باقی یہ کہ دولت، دنیا، روپیہ، پیسہ، اس کے پیچھے خواہ مخواہ صلاحیتیں، توانائیاں صرف مت کرو. ہماری ضرورت پوری ہونے کے واسطے تو روٹی چٹنی بہت ہے. ایک صاحب آدھا گھنٹہ روئے آ کے میرے پاس، کاروبار بند ہو گیا، فیکٹری بند ہو گئی، وہ ملازمت چلی گئی، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بہت پریشان ہوں جی، دانے دانے کو فکر کر رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے بول کے آدھا گھنٹہ روئے. تو میں ان سے پوچھا فاقہ کتنے ٹائم کا ہوا؟ تمہارے کو فاقہ کتنے ٹائم کا ہوا؟ انہوں نے بولا نہیں صاحب فاقہ نہیں ہوا. آپ نے فاقہ نہیں ہوا تو اتنا کہیں کو رو نہیں ہوئی. جو دیکھو پریشان ہے تو اسی واسطے پریشان ہے. لاکھوں روپے رکھے ہوئے لوگوں کے پاس میں کروڑوں نہیں ہے بلکہ وہ پریشان ہے. جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ اربوں نہیں ہے بلکہ پریشان ہے. جس کے پاس اربوں ہیں وہ بول رہا دنیا کے صف اول کے مالداروں میں نہیں ہوں بلکہ پریشان ہے. یہ نہیں آنے کی چیز دل میں جب آئیں گی تو پریشانی نہیں جائیں گی، یاد رکھو. دل میں آنے کی چیز آئی تو سکون ہے، نہیں آنے کی چیز آئی تو پریشانی ہے. تو تارے نقطہ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اچھا سمجھو، دل میں آنا چاہیے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، دین کی عظمت، صحیح اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ، آخرت کی فکر، اعمال صالحہ کی رغبت، صفات عالیہ، صفات حسنہ، عاجزی، انکساری، قناعت، زہد، یاد الہی، یہ دل میں رہے گی تو اس سے زیادہ سکون میں روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ، ابھی خبر ملی سینکڑوں برسوں سے جن کی بادشاہت چل رہی، اس کے گھر میں رہنے والی لڑکی باہر نکل گئی
اور یوں کہنے لگی کہ وہاں میرا دم گھٹتا تھا. پوری عالم انسانیت پریشان ہے، اس لیے کہ دل میں وہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. زبان پہ نہیں آنے کی چیز آ گئی، خالی ایک چھوٹا سا بال آ گیا، پریشانی شروع ہو جاتی ہے نا. روٹی آئی پریشانی نہیں، بوٹی آئی پریشانی نہیں، قیمہ آیا پریشانی نہیں، کوفتہ آیا پریشانی نہیں، گلابی جامن آیا پریشانی نہیں، چھوٹا سا بال آ گیا تو پریشان، چھوٹا سا کنکر آ گیا تو پریشان ہے. کہے کے واسطے بھائی نہیں آنے کا آیا جی، اس لیے پریشانی ہے. آج کہیں کو پریشان ہے لوگ، دل میں وہ آیا جو نہیں آنا تھا، اس لیے پریشان ہے. کبھی ہم لوگوں نے غور کیا کہ بزرگان دین اللہ والے جن کے پاس میں کچھ نہیں ہوتا تھا، گودڑی پہنے ہوئے ہوتے تھے، چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ایک آدھ پیالہ ان کے پاس میں ہوتا تھا، ایک ٹائم کا کھانا ملا نہیں ملا، مگر پریشانی کچھ نہیں تھی. جن کے پاس میں پوری دنیا ہے وہ پریشان ہے، جن کے پاس میں کچھ نہیں وہ پریشان نہیں. گائے کو ان کے دل میں وہ ہے جو ہونا چاہیے تھا، اور ان کے دل میں وہ آ چکا ہے جو نہیں آنا چاہیے تھا. ابھی عظمتیں اس لیے سنائی جا رہے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے سمجھ میں آنے کے واسطے ہم بتا رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو پوری عالم انسانیت کے واسطے رہبر بن کر آئے، یہ وہ ہیں جو تمام نبیوں کے خاتم بن کر آئے، اور یہ وہ ہیں جو قیامت تک کے واسطے پیغمبر بن کر آئے، اور یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، اور یہ وہ ہیں جن کو واقعہ معراج کے موقع پر بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کا منصب عطا ہوا، اور آپ نے ان کو نماز پڑھائی. ان کو سے مقام سمجھو کیا ہے، اتنی عظیم المرتبہ شخصیت اللہ نے اپنے کرم سے ہم کو دی، اور یہ امت اس قدر بڑی نعمت کی ایسی ناقدری کرتی ہے. اب بتائیے کہ اسے کچھ نہ کچھ سزا ملنا چاہیے نہیں؟ امت کی پریشانی کا سبب یہ ہے بلندی چاہتے ہو تو بلند مرتبہ ذات سے چمٹ جاؤ، ان کے پاؤں پکڑ لو. جن کے قدم عرش معظم تک پہنچے تھے، ہم ان کے قدم تک پہنچ جائیں گے. ان کے نقش پا کو اپنا اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، پھر بلندی ملے گی. اللہ کی قربت سب سے زیادہ ہوئی معراج کے موقع پر. عام طور پر یہ سننے کو آتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے آپ کو بلایا تو آپ کی امت کو نہیں بھلایا. فرمایا کہ آپ کو قرب عطا ہوا، لیکن آپ کی امت کے قرب کی عطا ہونے کے واسطے بھی ہم تم کو ایک تحفہ دیتے ہیں. اور وہ تحفہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ اپنی امت سے کہو سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. قرآن شریف میں ہے نا، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں اپنا سر رکھتا ہے، سب سے زیادہ قرب پروردگار عالم کا اس کو نصیب ہوتا ہے. وہ تحفہ وہاں سے لے کر آئے تھے حضور. ہم لوگ سال میں 3 دفعہ جمع ہو جا رہے ہیں مسجدوں میں. کوئی ایسا کیسا ہوگا؟ وہ تو 5 نمازیں لے کے آئے تھے نا. ہم لوگ سال میں کچھ وہ ہیں جو سال میں 2 نمازوں میں آ رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہفتے میں 1 نماز کو آ رہے ہیں.
اور کچھ وہ ہیں جیسا نہ ہفتے میں نہ روز کی 5 میں آتے، نہ ہفتے کی 1 میں آتے، نہ سال کی 2 میں آتے. پھر کیا کرتے؟ انہیں نہیں آتا تو پھر اس کو 4 لاتے. نہیں آیا انہیں تو 4 لوگ اسے کندھے پہ ڈال کے لاتے. وہاں امامت ہوئی، پھر وہاں سے اوپر کا سفر شروع ہوا. بہت سارے راستے میں آپ نے مناظر بھی دیکھے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں بھی ہوئی. حضرت آدم سے، حضرت عیسیٰ سے، حضرت یوسف سے، حضرت ادریس سے، حضرت ہارون سے، حضرت موسیٰ سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ان سب سے ملاقات الگ الگ آسمانوں میں ہوں گی. طلبا بھی چونکہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات سے اپنے علماء حضرات کی بیان کرتا ایک بات ان کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے سناتا ہوں. ان لوگوں نے بتایا کہ یہ مجموعہ یاد رکھ لینا، احیاہما، احیاہما، یہ یاد رکھ لینا. حمزے سے مراد آدم ہے، عین سے مراد عیسیٰ ہے، پھر یا سے مراد یوسف ہے، پھر الف سے مراد ادریس ہے، اور ہا سے مراد ہارون ہے، اور میم سے مراد حضرت موسیٰ ہے، اور پھر الف سے مراد حضرت ابراہیم ہے. ان انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر رفعت و بلندی عطا ہوتی رہی تو سدرۃ المنتہا پہنچے. نیچے سے جو اعمال جاتے ہیں ان کی انتہا، اور اوپر سے جو احکام آتے ہیں ان کی انتہا کا نام سدرۃ المنتہا. لیکن آپ کا ابھی سفر نہیں مکمل ہوا، ابھی آپ کو اوپر جانا تھا. اب یہاں تک جبرائیل امین بھی ساتھ تھے. اب آگے جبرائیل وہیں رک گئے، بولے چلو، بولے نہیں، اب آگے آپ ہیں، ہم نہیں. فرشتوں کے سردار ہے جبرائیل امین، روح الامین، وحی لانے والے. اتنے بڑے کہ 2 بازو کھول دیں تو مشرق و مغرب ڈھک جائے. وہ کہنے لگے اب آگے میں نہیں جا سکتا، آگے جانا تو آپ کا کام ہے. اللہ نے اپنے کرم سے ہم کو وہ پیغمبر عطا فرمائے کہ جن کے مقام اور مرتبے اور رفعت اور بلندی اور اونچائی اور سربلندی کا ہم صحیح معنی میں اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. وہ پیغمبر ہے ہمارے. ایک صاحب بہت عرصہ پہلے میرے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر صحابہ کرام کے زمانے کے کوئی صحابی آج کے زمانے میں آ کے ہم لوگوں کو دیکھے تو مسلمان بھی ہے یا نہیں بول کے شک ہوتا تھا. اتنی دوری ہو گئی اسلام سے، اور اتنے بے تعلق ہو گئے اللہ سے، اللہ کے حبیب سے، اور اتنی دوری ہو گئی قرآن مجید سے، اور اتنی غفلت ہو گئی آخرت سے، اور اتنی بے رغبتی ہو گئی نیک اعمال سے، اور اتنی چاہتیں پیدا ہو گئی دنیا کی چیزوں سے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں، امارت کے دور میں، پورے مسلمانوں کے سربراہ ہونے کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا پانی. تو ایک صاحب پانی میں تھوڑا سا شہد ڈال کے لا کے دی. انہوں نے 1 گھونٹ نوش کر کے کہا اس میں کیا ہے؟ کہ حضرت کچھ نہیں، شہد ہے.
رونے لگ گئے، کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دیا جا رہا ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوسرے بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے، اسلام کا سکہ تقریباً آدھی دنیا تک جم گیا تھا اور لاکھوں کے لشکر شکست کھا گئے تھے، روم اور فارس فتح ہو چکے تھے، قیصر و کسریٰ اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، بہت بڑا مال غنیمت آیا، مدینے میں ڈھیر لگ گیا۔ سادہ قسم کے لوگوں نے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا کہ اتنا مال جمع ہوا کہ اس سے پہلے اتنا کبھی نہیں ہوا تھا، اب ہماری تنگی اور مفلسی اور غربت دور ہو جائے گی۔ کسی کے ذہن میں یہ آیا، جا کے بڑی تیزی سے خوشخبری دی امیر المومنین حضرت عمر کو، مال غنیمت آیا، مسلمان فتح و کامرانی کے ساتھ واپس ہوئی اور بہت بڑا مال غنیمت حاصل ہوا۔ وہ آئے، انہوں نے ڈھیر دیکھا اور رونا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو خوشی کا ٹائم ہے، رونے کا تھوڑا ہی ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کی زیادتی خیر ہوتی، اس کی زیادتی میں خیر ہوتا تو خیر ملنے کا زمانہ حضور کا زمانہ تھا۔ یہ تو آزمائش کا مسئلہ ہے، امتحان کا مسئلہ ہے۔ اگر کب نکلتی اندر سے یہ دنیا، کتنا بھی کھینچ کے نکالنے کی کوشش کرو، نکل رہی نہیں، بول کے ہم بھی سوچ رہے کرنا کیا۔ ہمارے پورے مولویاں مل کے کوسا تو بھی ایسا کوئی کھرچی ارچی لا کے دے دیے تو جس کو دیکھو اس کو پکڑ کے اس کے دل میں سے ذرا دنیا کو کھورچ ہی دیتے تھے، نکل رہا ہی نہیں۔ کتنا ہی سمجھاؤ، کتنا ہی بتاؤ قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اللہ نے فرمایا تھا، ارے دنیا کے پیچھے کیوں پڑ گئے تم لوگ؟ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی درخت کے اوپر، جیسے کسی پتھر کے اوپر تھوڑی سی گرد جمع ہو گئی، مٹی جمع ہو گئی، اس کے اوپر شبنم اور پانی کے کچھ قطرات آ کر گر گئے اور اس کے نتیجے میں گھاس اس پر اگائی، دیکھنے والوں کو بڑا سرسبز و شاداب معلوم ہوتا ہے، وہ لہلہاتا سبزہ، اور وہ خواص کے جھونکوں سے ٹکرا کر جھومنے والے گھاس کے تنکے، اور اس کی رنگت میں بڑی رونق، آنکھوں کو بہت بھلی لگتی ہے۔ اس کو دیکھ کر آدمی رش کی نگاہ اس پر ڈالتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر پانی پڑ جائے وہ پتھر کے اوپر تو نیچے کی جو زمین ہے نا، نیچے جو مٹی ہے وہ بہہ کے چلے جاتی ہے، اور مٹی بہہ کے گئی تو اوپر کا سرسبز سادہ حصہ پورا بہہ کے چلے جاتا۔ اللہ نے یہ مثال دے کے فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہے۔ كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا۔ یہی حالت ہے پوری دنیا کی، اسے نکالو اپنے اندر سے۔ آسمانوں کے سفر پر سدرۃ المنتہا کے آگے اب نبی علیہ السلام اکیلے جا رہے ہیں۔ مقام دیکھو، مرتبہ دیکھو، اللہ جل شانہ کی نوازش دیکھو، عنایت دیکھو۔ بزرگوں نے کہا بھئی اللہ تو پاس ہیں، اللہ قریب ہے، ہمیشہ حضور کے ساتھ ہی ہیں، سب کے ساتھ ہیں تو پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ، پھر ایسی ضرورت بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی کو خیال آتا ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا اس کا جواب یہی آیت میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔
بتانے کے واسطے ہمارے قدرت کی نشانیاں اللہ نے بلایا. تو سمجھانے کے واسطے کسی نے کہا کہ کسی بادشاہ سے ملاقات ہو جائے اور پھر اس کے بعد دوستی ہو جائے، دونوں ایک ساتھ ہی ہوں. بادشاہ کہتا ہے ذرا کے ہمارا محل بھی دیکھ لو. پاس ہی ہے تو پھر وہاں لے آ رہی ہے بتانے کے واسطے کہ ان کا محل کیسا، اس کی خوبصورتی کیسی، اس کی وسعت کتنی، اس کی ساخت برداشت کیسی. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہماری نشانیوں کو دکھانے کے واسطے ہم نے بلایا. پھر پہنچے اللہ جل شانہ سے پاس عرش پر، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں پیش فرمائی: قول، فعل، مال. اے اللہ تینوں کا استعمال صرف آپ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات بولے تو قولی عبادت، صلوات بولے تو جسمانی عبادت، طیبات بولے تو مالی عبادت. یہی 3 سرمایہ آدمی کے پاس میں ہوتے ہیں: ایک باہر کا جسم، ایک باہر کا مال، اور ایک درمیان آدھی اندر آدھی باہر زبان. یہ تینوں کے تینوں چیزیں اللہ. جب بھی زبان کھولتا ہوں آپ کے لیے، جب بھی کچھ کرتا ہوں آپ کے لیے، اور جو بھی مال ہے آپ کے لیے. یہ 3 چیزیں پیش فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں. تو پروردگار عالم نے بھی اس کے جواب میں 3 چیزیں عطا فرمائی. فرمایا: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 چیزیں ادھر سے پیش ہوئی تو 3 چیزیں عنایت ہوئی نعمت کے طور پر، جزا کے طور پر، انعام کے طور پر. علماء نے لکھا ہے کہ جیسے پیشکشی ہوئی انعامات کی بارش بھی اسی اعتبار سے ہے. زبان سے ہی سلامتی ملے گی اللہ کی جانب سے. تمہاری جانب سے زبان کا استعمال اللہ کے لیے تو اللہ کی جانب سے سلامتی تمہارے واسطے. اگر تمہاری جانب سے استعمال بدن کا اللہ کے لیے تو رحمت اللہ کی جانب سے بندے کے لیے. اگر بندے کی جانب سے مال کا استعمال اللہ کے لیے تو اللہ جل شانہ کی جانب سے بندے کے لیے برکت. یہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سارے لوگوں کو مسئلہ یہی ہے نا، ہر نماز میں یہ سبق دے کے بھیجا رہے ہیں. سلامتی نہیں ہے بلکہ پریشان ہے، رحمت نہیں ہے بلکہ پریشان ہے، برکت نہیں ہے بلکہ پریشان ہے. ان کے نہ جا کے بول رہا کوئی تعویذ دے دو، ان کا نہ جا کے بول رہا کوئی دعا بتا دو، ان کے پاس میں جا کے بول رہا کچھ منتر پڑھ دو، ان کے پاس میں جا کے بول رہا کچھ لکھ کے دے دو. ارے ہر نماز میں یہ نسخہ اللہ میاں کے حبیب نے بتایا امت کو کہ یہ کام کر لو. بس سلامتی چاہیے زبان کا استعمال صحیح کرو، رحمت چاہیے بدن کا استعمال صحیح کرو، برکت چاہیے مال کا استعمال صحیح کرو. یہ نہیں کریں گے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مول صاحب جب دیکھو گھر میں لڑائیاں چل رہی ہیں، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کے بولتے، اب ان کو بولتے دونوں استعمال زبان صحیح کر لو، صحیح ہو جاتے ہیں. نہیں سنتے ہو، نہیں تمیز کچھ تو بھی لکھ کے دو. ہماری زبان کا استعمال صحیح کرنا ذرا مشکل ہے، آپ اس کچھ تو بھی کرو. ارے بھائی ہم کیا کریں گے؟ پھر کریں نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس میں جا کے ستا رہیں گے. سلامتی چاہیے، زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کیا بول رہا ہوں.
اچھی بات ہے، بری بات ہے، ضروری ہے، غیر ضروری ہے، حق ہے، باطل ہے، مناسب ہے، نامناسب ہے، الفاظ کا استعمال ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کے بات کرنا. تو زبان ہے منہ میں، بولنے کی قدرت ہے، جو جی میں آیا بولتے جا رہے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ دوزخ میں یہی زبان کی وجہ سے جائیں گے. اور یہ خبر پیارے نبی علیہ السلام نے دی ہے. کہیں آپ سمجھیں گے کہ میں بول رہا ہوں. اتنی جسارت امتی نہیں کر سکتا کہ کسی عمل کے بارے میں آخرت میں یہ ہوں گا بول کے اپنے سے بول دے. اس لیے کم بولا کرے، بہت زیادہ نہیں بولنا چاہیے. بولنا ہے تو بولنے سے پہلے بہت کچھ سوچ کے بولنا ہے. بولنے نہیں بولنے کی، بولنے والوں کے سلسلے میں دو باتیں آئی ہیں. بولتے ہی رہنے والا ایک ہوتا ہے، بہت ہی ہوتا ہے. اس کو سمجھانے کے واسطے بولے عقل مند کی جو زبان ہے وہ دل میں رہتی ہے. عقل مند کی زبان دل میں رہتی، اور عقل سے محروم کا دل منہ میں رہتا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دل میں آیا بول دیتا، نہ سوچتا نہ سمجھتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں سے بات نکل کے زبان تک آنے تک کے واسطے ٹائم ہے ہی نہیں اس کے پاس. اس کا مطلب یہ کہ دل زبان دونوں ہی منہ میں ہیں اس کے. عربی بچے ہیں بول کے وہ عربی کا جملہ ہے قلب الاحمق فی فمہ وقلب العاقل فی قلبہ، لسان العاقل فی قلبہ وقلب الاحمق فی فمہ. نادان آدمی کا دل منہ میں ہوتا ہے اور سمجھدار آدمی کی زبان دل میں ہوتی ہے. یہ تحفہ ملا وہاں سے، 3 انعامات ملے، سلامتی، رحمت، برکت. اور چونکہ وہاں سے وہ چیز آئی اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہم کو دی، اور خود آپ نے بھی یہی نماز میں کہا السلام علیکم ایھا النبی. اللہ کی بات نقل کی تو نقل کرتی ہے پوری امت. قربان ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی عنایتوں پر، مہربانیوں پر، ان کے امت کے حال پر، رحم و کرم پر، اور امت کے حق میں خیرخواہی پر. آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی سلامتی ہو، اور جو بھی نیک کام کرنے والے اللہ کے بندے ہیں ان پر سلامتی ہو. سلامتی چاہیے تو صالحیت چاہیے. سلامت رہنا ہو تو صالحیت پیدا کر لو. جو نیک ہوگا اسے سلامتی ملے گی. اور اصل سلامتی دین کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، اصل سلامتی اللہ کی ذات عالی پر یقین کی سلامتی، صفات حسنہ کی سلامتی، یہ ہے اصل سلامتی. جب واپس آ رہے ہیں تو اب 5 نمازیں ملی. 5 نمازیں بھی ملی تو دینا تو 5 ہی چاہ رہے تھے، لیکن بار بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے کا موقع کہاں رہتا تھا. اور بعض علماء نے بیان فرمایا کہ پہلے واپس جب آئے تو سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم ملے. حضرت ابراہیم ملے تو انہوں نے کہا نہیں کہ 50 نمازیں فرض ہوئی نہ کچھ کہا نہیں. انہوں نے بعض ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ اس بات سے نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اور جو اللہ کے خلیل ہوتا ہے وہ اپنے خلیل اور سب سے زیادہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی کسی بات کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. جو بات ہے بالکل ٹھیک ہے، اس واسطے کچھ بھی نہیں بولے گا.
اس واسطے کروں تو بیٹے کو ذبح کرو بولے تو بھی کچھ بھی نہیں بولے، بیوی بچے کو لے آ کے بیت اللہ کے پاس میں چھوڑ دو بولے تو بھی کچھ بھی نہیں بولے، خلیل تھے وہ، اس واسطے کچھ بولے نہیں، محبوب جیسا چاہ رہے بس ویسا ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، بات کرنا تھا، محبت ادھر سے بھی بہت تھی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ سوال ہو گیا، جواب ہو گیا نا؟ لیکن نہیں، موقع ملا، چانس ملا بات کرنے کا، تو خالی اتنا ہی جواب دے کے کہیں خاموش بیٹھنا۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے داہنے ہاتھ میں؟ قال ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے۔ سوال جتنا تو جواب اتنا ہو گیا نا، لیکن موقع مل گیا بات کرنے کا۔ اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، لمبی بات کر رہے ہیں، محبت کا باب ہے یہ۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتا جن کو محبت کا چسکا نہیں لگا، ورنہ جن کو محبت کا چسکا لگتا ہے تو نماز میں وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ نماز کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اور جس کو چسکا لگا ہوا نہیں، اول نماز کو آتا نہیں، اور اگر آیا تو کب نکلوں یہ سوچتا ہے۔ محبت جب نہیں ہوتی تو یہی حالت ہوتی۔ وہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور ہمارے لیے نماز بوجھل بن گئی، دل پر، دماغ پر، آنکھوں پر۔ حضور فرماتے میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اور امت کے واسطے یہ نماز مشکل ہو گئی۔ 50 نمازیں لے کے آئے، حضرت موسیٰ مل کے بولے میں اپنے قوم کو دیکھ کے آ رہا ہوں، ذرا جا کے گزارش کر کے کم کرا لے، بولے تو 5 کر کے 45 کم ہو گئے۔ امت کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے پروردگار عالم کا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بار بار گئے، لیکن جب 5 باقی رہ گئی پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں جاؤ، اس واسطے کہ میری امت 2 بھی نہیں پڑھتی تھی۔ حضور نے فرمایا بھائی اب تو جانے کے واسطے مجھے شرم آ رہی ہے۔ ویسے ایک بات یہ بھی تھی کہ معراج تو مجھے ہو گئی، مگر میری امت کے واسطے بھی معراج کا کوئی سامان ہونا چاہیے، میری امت کے لیے معراج کا بھی تو کوئی سامان چاہیے۔ امت کے لیے معراج کا سامان نماز ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ یہ بھی اللہ جل شانہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو نماز کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، مسلسل میرا بندہ مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، مسلسل میرا بندہ مجھ سے نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اور جتنا نزدیکی اللہ کے فرائض سے حاصل ہوتی ہے اتنی کسی اور چیز سے حاصل نہیں۔ اب ہم کو تو اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے نمازوں سے۔ اگر کوئی مول صاحب نماز پہ بیان کرے وہی سن رہے ہیں جی بچپن سے، خالی نماز کے بارے میں بولتے رہتے وہ لوگ، بولتے وہ لوگ، نماز سمجھ میں آئی تو نہیں بولتے تھے۔ کسی بزرگ نے فرمایا تھا نہ تو دل دیا، نہ تو جا دیا، نہ تجھے ہے عشق سے واسطہ۔ نہ تو دل دیا، نہ تو جا دیا، نہ تجھے ہے عشق سے واسطہ، تجھے کیا ملے گا اے زاہدہ۔ یہ ہے کیا مزہ یہ نماز میں، تجھے کیا پتا چلا؟
یا مجھے کیا ملا ہے نماز میں، اے زاہدہ تجھے کیا معلوم ہے؟ تعلق پیدا کرے اللہ سے. سب اللہ کی قدرت میں ہے، سب اللہ کے قبضے میں ہے، پوری کائنات ان کی مٹھی میں ہے. ان کے قبضے میں ہے پوری کی پوری چیزیں. اللہ تعالیٰ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ان کو اپنا بنا لو بس، باقی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہی ہوگا جو اللہ پاک چاہے. یہ وقت رجوع اللہ کا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہے، اپنا تعلق اللہ سے بڑھانے کا ہے. اب یہ تو بندگی اپنے اندر پیدا کرنے کی ہے، حقیقی دین زندگی میں لانے کا ٹائم ہے. یہ بقول ایک بزرگ کی ہم کو آخری موقع ملا ہوا ہے. ارے میں سمجھو زندگیوں کو بدلنے کا فکر ہر ساتھی کو کرنا چاہیے. بہت سے لوگ دور دراز سے بھی سن رہے ہیں، بھائی بھی سن رہے ہیں، بہنیں بھی سن رہے ہیں. ان سے بھی گزارش ہے، خوابیدہ مسلمان جاگ ذرا، یہ وقت نہیں ہے سونے کا. خوابیدہ مسلمان جاگ ذرا، یہ وقت نہیں ہے سونے کا. یہ وقت اگر غفلت میں کٹا، آئے گا زمانہ رونے کا. مسلمان متوجہ ہو جائے. دیکھو حالات بہت خراب ہے اس وقت میں. دنیا میں ایک طوفان برپا ہے، بددینی کی، بے دینی کی تیز و تند ہوائیں چل رہی ہیں. نئے نئے نظریات و افکار کا ایک طوفان برپا ہے. گمراہی کے ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں دروازے کھل گئے ہیں. بیرونی اور اندرونی خلفشار حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہماری نسلوں کا دین و ایمان محفوظ رہے، اور ہماری دنیا امن و عافیت کے ساتھ بحالت ایمان گزرے، اور ہماری ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ٹھیک رہے، تو ایسی صورت میں ہم کو اپنی روش بدل کر دوبارہ سچی غلامی میں آنا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں، اور مصداق بنانا چاہیے اپنے آپ کو اس حالت کا. یہی ابتدا کا دامن، یہی انتہا کا دامن، میرے ہاتھ سے نہ چھوٹا میرے مصطفیٰ کا دامن. ہر مسلمان کا یہ مزاج بن جانا چاہیے. اپنے گھروں کے حالات کو بدلو. اللہ نے کرم کیا، 50 نمازیں پہلے فرض کی تھی، 5 نمازیں دے کے تشریف لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن اللہ نے فرمایا ثواب ملے گا 50 کا ہی. یہ بھی کیسی عنایت ہے. دیکھو ہم بندے تھے، 50 نمازیں پڑھو بولے تو بھی پڑھنے کا عشق تھا، کوئی چون چرا نہیں کر سکتے تھے. حضور نے فرمایا اب یہ 5 کے سلسلے میں بھی پھر جاؤں، اب تو جانے کو میرے کو شرم آ رہی. اور یہ امت ہے کہ نماز، جی 4 آدمیوں میں کوئی مسلمان نماز پڑھنا تو انہیں نماز پڑھنے شرم کرنا. شرما رہے مسلمان نماز پڑھنے کے واسطے. کہیں سفر میں گئے، یہاں کیسا پڑھنا بھائی، ریلوے اسٹیشن کو گئے، یہاں کیسا پڑھنا، ہوائی اڈے کو چلے گئے تو یہاں کیسا پڑھنا، بازار میں ہے تو بھائی یہاں نماز کیسا پڑھنا. شرما رہے. حضور فرما رہے نماز معاف کرنے کے واسطے پھر جانے کو مجھے شرم آ رہی، اور مسلمانوں کا اس وقت میں عالم یہ ہے کہ نماز پڑھنے کو شرم آ رہا. اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی ملے. اور پھر آپ علیہ السلام تشریف لائے اور پورے سفر کی رودات سنائی. اور عجیب بات ہے
کہ مشرکین مکہ کسی صورت پہ ماننے کو تیار نہیں تھے، ایسے بھی سوالات کر ڈالے جو عام طور پر نہیں کیے جاتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، مکہ مسجد دیکھے ہوئے ہیں، وہ گلبرگے کی فلانی مسجد دیکھے ہوئے ہیں جی، ستونوں کا ہی مسجد ہے۔ وہ مجھے لے کے گئے تھے ایک جگہ، بہت بڑی مسجد ہے، ستونہ بے حساب ہے اس میں، اور یہ بتایا کہ صاحب یہ ستون کچھ اس زاویے سے بنائے گئے ہیں کہ خطیب جب خطابت کرتا ہے تو کوئی بھی ستون کے آڑ میں کوئی آدمی نہیں دکھ رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اب وہ حضور بیت المقدس کو گئے، وہاں نماز آپ نے ادا فرمائی، تو اب یہ مشرکین مکہ پوچھ رہے کتنے دروازے ہیں، کتنے ستونہ ہیں جی۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب کے سامنے وہ تصویر کر دی تو آپ نے دیکھ دیکھ کے بتایا اتنے راستے میں فلانا قافلہ ہے، راستے میں فلانا اونٹ ہے، اور فلانے قافلے کا فلانا اونٹ جی اس کے پاؤں میں تکلیف ہے، اور فلانے قافلے کے پاس میں پانی کا مٹکا تھا، اس میں سے میں نے پیا بھی، پوری تفصیل آپ نے سنائی، مگر کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں تھے مشرکین مکہ، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ بات تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ سیدھا جا کے ابو بکر سے بولے یہ بات میں ان سے ہٹانے کا ایک بہترین گر ہاتھ آیا ہے، سمجھو۔ جا کے ابو بکر سے پوچھے بھائی ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ کوئی آدمی رات و رات یہاں سے لے کے وہاں تک جائے اور یہ کرے اور وہ کرے، بات مانی جا سکتی ہے کیا؟ کوئی بندہ کیا ایسا کر سکتا ہے بول کے پوچھا گیا۔ تو انہوں بولے کہتے بولنے والا کون ہے پہلے بولو، ایسا بولنے والا کون ہے پہلے وہ بولو۔ بھائی آپ ہیں، آپ کے پاس میں سائیکل ہے، انہوں بول رہے ہیں کہ میں 1 گھنٹے میں شاد نگر کو گیا، اور ایک انہوں ہیں ان کے پاس میں کار ہے، انہوں بول رہے ہیں کہ نہیں میں 1.25 گھنٹے میں شاد نگر کو گیا۔ تو انہوں گئے کہ نہیں گئے؟ بولنے والا کے فرق کے اعتبار سے بات کا حکم بدل جاتا۔ ان کی بات آسانی سے نہیں مانی جا سکتی، ان کی بات مانی جا سکتی نہیں مانی جا سکتی۔ کوئی آگے بولا بنگلور کو میں 4 گھنٹے میں گیا، اور کوئی آگے بولا بنگلور کو میں 45 منٹ میں گیا۔ تو ایسی صورت میں 4 گھنٹے میں جو گیا بولا اس کی بات میں تو شک کر سکتے ہیں، لیکن 45 منٹ میں جو گیا بولا، بولنے والا کون تھا انہیں بتایا، وہ ٹکٹ، ایئر ٹکٹ، بولے صحیح ہے انہیں بولا۔ اس واسطے جب ان سے کہا گیا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو یوں کہتا ہے کہ یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اعمال صالحہ کے نتیجے دیکھے، اعمال سیئہ کے نتیجے دیکھے، بھلا یہ بات بھی مانی جا سکتی ہے کیا؟ کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ پوچھا صدیق اکبر سے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بولنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا بولنے والے تمہارے نبی۔ بولے میرے نبی بول رہے تو بالکل صحیح ہے، ماننا ایسا پیارے نبی علیہ السلام، حضور کو ماننا بھائی، جیسا ماننا چاہیے ویسا مانو، جو بولے وہ سنو، پھر دیکھو امت کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ یہ حالات تو سب کے سب ہوا ہو جائیں گے، مگر یہ اس وقت میں ہوں گے جب کہ ہوا ہماری ان کے تابع ہوگی، جب ہماری خواہش ان کی تابع ہوگی تو یہ حالات انشاءاللہ ہوا ہو جائیں گے۔ امت مسلمہ پھر سے جڑے اسلام سے، پھر سے وابستگی اختیار کرے پیغمبر اسلام سے، پھر سے رابطہ اور تعلق قائم کر لے اللہ کے کلام سے، اور پھر سے فکریں زندہ کر لے آخرت کی، پھر انشاءاللہ العزیز پھر حالات بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔
میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقررہ جو وقت ہے اس سے 5-10 منٹ 15 منٹ کا ٹائم ذرا زیادہ ہی ہو گیا، شاید 1 گھنٹہ بات کرنے کی عادت ہے جی۔ خیر آپ لوگوں کو دیکھا کوئی بھی اٹھ کے نہیں جا رہا بول کے تھوڑی دیر زیادہ سنا دیا، مگر آئندہ ایسا اس سے بڑھ کے سنایا تو نہیں بھائی، لمبی بات کرتے بول کے پھر چلے جاتے بول کے بات ختم کر دے رہا ہوں۔ حق تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والأذى. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارزقنا شفاء من كل داء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ایمان میں پختگی عطا فرما، توحید خالص نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے حبیب کی محبت سے ہمارے دلوں کو معمور فرما۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عظمت و عقیدت و محبت نصیب فرما، ان کی اتباع ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ دوبارہ امت مسلمہ کو اسلام سے گہری وابستگی عطا فرما دے۔ مولا ہم سب سے جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت قصوروار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، سرتپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، آپ کے حبیب کی امت ہیں۔ اپنے کرم سے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر دے، ہمارے دلوں کو آخرت کی طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ توحید خالص عطا فرما، ایمان کامل نصیب فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، عبادات کا ذوق عطا فرما، تلاوت کا شوق نصیب فرما، اسلامی اخلاق سے ہم سب کو آراستہ فرما، تمام بری عادتوں سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں پاکیزگی نصیب فرما، ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما، اسلام کو زندہ فرما، پیارے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ طریقوں کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو دیندار بنا دے، انہیں دین کا سچا خادم بنا دے، انہیں حق کا داعی بنا دے۔ اے اللہ مسلمان نوجوانوں کو دین کا صحیح معنی میں خدمت گزار بنا دے۔ اے اللہ گمراہی سے بچا لے، قدموں کے پھسلنے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ثابت قدمی حق پر نصیب فرما، دین پر ثابت قدمی عطا فرما، ایمان میں سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو خالی کر اور اعمال صالحہ کی رغبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ دنیا کی آخرت کی سعادتیں بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وابستگی عطا فرما، امت مسلمہ کو وحدت کی لڑی میں پرو دے۔ اے اللہ ان کے بکھرے ہوئے شیرازے کو جمع فرما دے۔ اے اللہ امت کے باہمی اختلاف کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اجتماعیت عطا فرما، ہمیں ایثار و قربانی کا جذبہ نصیب فرما، اتحاد عطا فرما، استقامت علی الحق نصیب فرما، ظالموں کے ظلم سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، ربانی خانقاہوں کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، دین کے خدمت گزاروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اسلام کے خلاف کی جانے والی تمام سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ دوبارہ اسلام کا غلبہ دکھا دے۔ اے اللہ دوبارہ اسلام کو غلبہ عطا فرما دے۔
اے اللہ حق کی آوازوں کو غالب فرما دے اور باطل آوازوں کو پست کر دے۔ اے اللہ پوری عالم انسانیت کو ہدایت سے نواز دے، اور جن کے حق میں ہدایت مقدر نہ ہو ان سے اپنی زمین کو پاک فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندگی ہو دین پر استقامت عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اے اللہ ایمان پر موت نصیب فرما۔ اے اللہ جس بھائی کی جو بھی جائز مراد ہو عافیت کے ساتھ پورا فرما، جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو قرضوں میں پھنسے ہوئے انہیں چھٹکارا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما، جو بے روزگار ہیں حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے چین ہیں ان کے دلوں کو چین عطا فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو مانوس فرما دے۔ اے اللہ اپنے نام کی مٹھاس ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اے اللہ اپنی ذات عالی سے خاص لگاؤ عطا فرما، خاص تعلق عطا فرما، اپنی یاد ہمارے دلوں میں بسا دے، اپنا مبارک نام ہماری زبانوں پر چلا دے، اور اپنی آیات قدرت ہماری نگاہوں میں جما دے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔